ضرور. میرا پہلا سوال ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میں یقتلو ہے، جی حضور. یقتلا تو نہیں ہے، یقتلو پڑھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. مارے جائیں نہیں ہے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے، ایک جاری مضمون ہے. میں یقتلا کا مطلب ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیا جائے، اور میں یقتلو میں پیشگوئی بھی ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا آئندہ. جی سمجھیں؟ جی. لیکن تمہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو ہمیں بحیثیت انسان تو کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد کے حالات کا علم نہیں ہوتا. تو ایک نیک انسان جو خدا کی خاطر زندگی بسر کرتا ہے، اگر وہ تبھی موت مارا جاتا ہے تو اس کو جو موت کے بعد زندگی ملتی ہے، کیا شہید کو موت کے بعد ملنے والی زندگی اس سے کوئی امتیازی حیثیت رکھتی ہے؟ اسے تو یہی لگتا کہ ہے. میں یقتل فی سبیل اللہ ہے، جو بھی خدا کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا اس کو مردہ نہ کہو. جو مر جاتا ہے تبھی موت، اس کے متعلق کہیں پڑھا آپ نے کہ اس کو مردہ نہ کہو؟ نہیں پڑھا. بل احیاءن نہیں نہ کہا؟ تو فرق ظاہر ہے، فرق تو لازم ہے. فرق یہ ہے کہ اس کا شعور جو شہید ہوا ہے اس میں مرنے کے بعد کوئی ابہام نہیں رہے گا، جبکہ دوسرے جو مرنے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈوبتے ہیں پھر شعور بیدار ہوتا ہے رفتہ رفتہ، ایک دفعہ اچانک ڈوب جاتے ہیں پھر ابھرتے ہیں. اور ان کا بھی نقشہ کھینچا جاتا ہے جیسے یہاں سے اچانک ایک عالم شعور سے دوسرے عالم شعور میں منتقل ہو گئے ہیں اور کوئی بھی ابہام کا غوطہ نہیں آیا. یہ مجھ پہ یہ تاثر پڑتا ہے اس آیت سے. فرق تو بہرحال ہے. ٹھیک ہے.